إلا الله ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ہر کلمہ پڑھنے والے کی خواہش ہے کہ وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے. اس زندگی کے اختتام کے بعد اسے جنت کی نعمتوں بھری زندگی مل جائے. جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلی شرط انسان کا اللہ پر ایمان لانا. مومن اللہ کی جنت میں داخل ہوگا، مشرک اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. آج کلمہ پڑھنے والا ہر انسان ہی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مومن ہے، وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، لیکن جب لوگوں کے اعمال و اقوال پہ نظر ڈالی جاتی ہے، اللہ پر ایمان لانے کے دعوے دار شرک و کفر کے اندھیروں میں ان کی اکثریت ایسی ڈوب رہی ہے، ان کے شرک کو دیکھ کر کفار مکہ کا شرک بھی ہلکا نظر آتا ہے. کفار مکہ جو بتوں کے پجاری تھے، صالحین کی مورتیاں بنایا کرتے تھے، کلمہ پڑھنے والا، اسلام کی طرف نسبت کرنے والا، اللہ پر ایمان لانے کرنے والا، عقیدہ کیا ہے کہ جس عورت کو اولاد نہیں ہوتی، بیٹا نہیں ہوتا، اس کی گود ہری نہیں ہوتی، وہ بابا ابن شاہ کے دربار پہ آئے اور بابا جی کا لکڑی کا یہ عضو استعمال کرے، اس کی گود بابا ہری کر دے گا. ایمان کے دعوے دار تو ہیں، کلمہ پڑھنے والے تو ہیں، ایمان باللہ کا نعرہ لگانے والے تو ہیں، اپنی تسبیحوں پہ الا اللہ کا ورد کرنے والے تو ہیں، لیکن آئیے دیکھیے کیا یہ مومن ہیں؟ ایمان باللہ کے لیے حاجت کیا ہے، شرط کیا ہے، وہ عقائد کیا ہے جس کو مانے بغیر کوئی انسان بھلے وہ کلمے کی تسبیح کرتا رہے، بھلے وہ لا الہ الا اللہ کی آوازیں لگاتا رہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان اللہ پر کامل نہیں ہو سکتا. ایمان لانے کے دعوے داروں کو ہم نے دیکھا، پاکستان کے اندر ایک دربار ہے رنگ علی شاہ کا. اس رنگ علی شاہ کی ویڈیو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. عرس کا موقع ہے، گدی نشین خطاب کرنے کے لیے آئے اور اس نے اعلان کیا، لوگو تم کہتے ہو اللہ عرش پہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ مکہ بیت اللہ ہے، کوئی کہتا ہے مسجد میں اللہ ہے. وہ رنگ علی شاہ کا گدی نشین کہنے لگا، یہ کفر کا بات ہے، یہ کفر کا آوازہ ہے کہ یہ مان لیا جائے اللہ عرش پہ ہے. پھر پوچھتا ہے پھر اللہ کہاں ہے؟ کہنے لگا خاک اور مٹی کے پتلے میں جو انسان ظاہر ہوا ہے، یہ انسان نہیں رب ظاہر ہوا ہے. اس نے اپنی تقریر میں 3 مرتبہ یہ جملے دہرائے کہ خاک و مٹی کا یہ پتلا 1400 سال سے رب کی صورت میں ظاہر ہوا ہے. اس کے مریدوں میں سے ایک اٹھا، رب محمد کی قسم
ان کلمہ پڑھنے والوں کے سامنے ایمان باللہ کی حقیقت کو بیان کرنا مقصود نہ ہوتا تو شاید اس کفر کے جملوں کو اہل حدیث کا یہ ادنا سا خادم اپنی زبان پہ نہ لاتا۔ ایک مرید اٹھا، دوڑ لگائی، بابا جی کے پاؤں میں جا کر گر گیا اور کہنے لگا تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، میں تجھے چھوڑ کے کہاں جاؤں۔ لیکن انہیں رب صاحب نو چپھا انک زور دا پایا، اس کی پاؤں اتنی زور سے پکڑے کہ رب صاحب پشت کے بل زمین پہ گر گئے۔ اللہ مسجد میں موجود ہے یا کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کعبے میں موجود ہے یا نبی کی تربت پاک اور روضہ رسول اور نبی کا گھر ہے اور سونے کی جالی میں نور چمکے مار رہا ہے، یا مکے مدینے کی گلیاں بزرگ ہیں، ان کی عزت ان گلیوں سے اللہ کے ہاں زیادہ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کلمہ پاک، اللہ پاک، قرآن پاک، حدیث پاک اور حقیقت کی خلاف ورزی اور جھوٹ ہے۔ میں یوں کہوں گا کہ بسم اللہ کی صورت میں بن رہی ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بن رہی ہے، لا الہ کون ہے لکیری لا الہ نہیں۔ میں روشنی والا ہوں کہ اے لوگوں آپ کو خدا اپنی صورت میں ملے گا، نہ آسمان پر جانا پڑتا ہے۔ سوا 1400 سال سے اللہ تعالیٰ اس خاکی مٹی کے پتلے میں ظاہر ہو چکا ہوا ہے، اللہ کا نور ظہور ہو چکا ہوا ہے اور خدا بندے کی صورت میں ظاہر ہو چکا ہوا ہے۔ رب تو میرا ہے، رب میرا تو 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 ہے، میں جاؤں کدھر؟ رب تو میرا ہے۔ بولا 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 انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آؤ لوگوں، اس کفر اور شرک کے دلدل کے مناظر کو دیکھو، ان قبر پرستوں کی حالت کو دیکھو، ان کی عقائد کو سنو، اور آؤ پھر وہ چھلنی لگا کر دیکھے تو صحیح۔ ایمان باللہ کا دعوے دار تو بہت ہے، آخر وہ کیا ہے جو یہ عقائد رکھے تو مومن ہوگا، یہ عقائد نہیں ہوں گے تو وہ ایمان باللہ کے دعوے میں جھوٹ بولتا ہے۔ سب سے پہلی بات وہ اللہ کے وجود پہ ایمان لائے۔ کائنات پہ انسان غور کرے، عقل پکار اٹھتی ہے، اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کا مالک ہے، اس کائنات کو چلانے والا ہے، یہ اتفاقیہ طور پہ اپنے آپ وجود میں نہیں آئی۔ مالک کا فرمان سنیے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہوئے، اپنے آپ پیدا ہو گئے، یا ان کو کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ پیر رنگ علی شاہ کا گدی نشین تو کہتا ہے میں رب ہوں، رب انسان کی صورت میں ظاہر ہو گیا۔ ارے کیا تو خود پیدا ہوا یا تجھے کسی نے پیدا کیا؟ اپنے ان ایام پہ تو نظر دوڑا جب تو ماں کی گود کے اندر تھا، ماں کے دودھ کا محتاج تھا، تجھے اپنی گندگی صاف کرنے کی تمیز نہ تھی۔ آج تم اللہ کی مقام ربوبیت پہ ڈاکے ڈال کر اعلان کرتے ہو کہ پیروں کی صورت میں رب ہے۔ چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدون، باطن دے وچ اللہ۔ اللہ کی قسم، رب محمد کی قسم، رب کے گھر میں کھڑے ہو کر میں کہتا ہوں، اور علماء کی موجودگی میں رب کی توحید کے دلائل کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد یہ اعلان کرتا ہوں، جو اللہ کو انسان کے پتلے میں سمجھے، جو اللہ کو انبیاء کے پتلے میں سمجھے، جو اللہ کو پیروں کی شکل میں سمجھے، چوکاں دے وچ بلے باندھے، ملا وچ مسیتاں جی، سادھو صدا سدھانے جنہاں ڈھونڈ لئیاں اصلیتاں جی، پیر مدہ مرشد نو رب آکھی پاویں فتوے لان شریطاں جی۔ میں رب کے گھر میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں، جو اپنے پیروں کو رب کہے، جو نبیوں کو رب کہے، جو ولیوں کو رب کہے، جو رنگ علی شاہ کے گدی نشین کو رب کہے، رب محمد کی قسم وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ ایمان باللہ کے لیے پہلی شرط رب کے وجود پہ ایمان لائیے۔ پھر یاد رکھیے کہ اللہ پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ عزت دیتا ہے، وہ عزت چھین لیتا ہے، جس کو چاہے بادشاہ بنا دیتا ہے، جس کو چاہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیتا ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے، اس رب کو مانا جائے، اس کے ربوبیت پہ ایمان لایا جائے، لیکن معاف کرنا، خالی توحید ربوبیت کو تسلیم کر لینے سے بندہ مومن نہیں بن سکتا۔
کفار مکہ نے مانا تھا، کفار مکہ نے تسلیم کیا تھا۔ قرآن حکیم ہمارے سامنے منظر پیش کرتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ اے نبی آپ ان سے سوال کریں، ابو جہل کی جماعت سے، مشرکین مکہ سے سوال کریں کہ اس آسمان کا خالق کون ہے، اس زمین کا خالق کون ہے، تو یہ کہیں گے وہ غالب دانا اللہ ہے جس نے اس کو پیدا کیا۔ دوسرا انداز قرآن حکیم کا سنیے قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ بتاؤ مختار کل کون ہے، کائنات کا پورا نظام چلانے والا کون ہے، پناہ دینے والا کون ہے، اور جب رب پناہ دے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، رب پناہ نہ دے کوئی اور پناہ نہ دے سکے، یہ کون ہے؟ تو کفار مکہ جواب میں کہیں گے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ ایک اللہ ہے، وہ کائنات کا نظام چلانے والا، وہ خالق، وہ مالک، وہ رزاق، مختار کل، وہ تنہا اللہ کی ذات ہے۔ آج بہت سے لوگ جو قبروں پہ سجدہ کرتے ہوئے، قبروں کا طواف کرتے ہوئے شرک اکبر کے مرتکب ہو رہے، مردوں کو داتا مان رہے، مردوں کو غریب نواز مان رہے، مردوں کو مشکل کشا سمجھ رہے، مردوں کو کشتی پار لگانے والا سمجھ رہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے توحید ربوبیت کو مان لیا ہے لہذا ہم مومن ہو گئے، ہمارا ایمان پورا ہو گیا۔ توحید ربوبیت کا صرف تنہا اقرار انسان کو مومن نہیں قرار دے سکتا، پھر ماننا پڑے گا اس کے بعد اللہ وہ ذات ہے جو اپنی عبادت کے لائق ہے، الہ برحق ایک اللہ ہے۔ جب یہ ایمان لے کر آؤ عبادت کے لائق صرف اللہ، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، نظر اللہ کے لیے، نیاز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، ذبح اللہ کے لیے، محبت خاص اللہ کے لیے، جو ڈر اللہ کا ہے وہ ڈر مردوں کا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اللہ سے زیادہ مردوں کا ڈر رکھتے ہیں لوگ یا نہیں رکھتے؟ کہتے مولوی صاحب گلہ تو ایڈی ٹھیک نے پر گلتے سنو جی اسی 11ویں نہ دیتی پیر مجھ مار دے گا، اگر 11ویں کا دودھ نہ دیا پیر بھینس مار دے گا۔ رے مظفر آباد سے گاڑی نکلتی ہے، ابھی اس نے کمائی شروع نہیں کی، پہلے سہیلی سرکار کے غلے کے اندر پیسے ڈالتا ہے، پوچھو یہ کیا ہے؟ مولوی صاحب تسی وہابی ہو، تسی نہیں ماننا، اگر صبح صبح پیر صاحب کے صندوقچے میں پیسے ڈال دیے جائیں سارا دن بڑا آرام سے گزرتا ہے، اور اگر نہ ڈالی جائے چلتی ہوئی گاڑی کو الٹا کر دیتا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اگر یہ عقیدے رہے کہ ان بابوں کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو یاد رکھیے ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے، اور اگر عقل کو بھی استعمال کر لو تو رب محمد کی قسم یہ عقل بھی ہمیں ہدایت کے راستے سکھا دیتی ہے۔ بڑے سے بڑے بابا جی ہوں، بڑے سے بڑے حضرت و شیخ و مرشد ہوں، ان کی قبر پہ چندے کے لیے ایک بہت بڑا لوہے کا صندوق رہتا ہے، دیکھا ہوگا نا، اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ چندہ اپنے ہاتھ سے، چندہ نہیں کہتے وہ، نذرانہ اپنے ہاتھ سے اس میں ڈالنا۔ کسی ملنگ کو نہ دینا، کیوں؟ انہیں پتا ملنگ خود کھا جاتے ہیں، آتا پیر کے نام پہ ہے کھا ملنگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا اس باکس پہ بڑا سارا تالا بھی لگا ہوا دیکھا ہے یا نہیں آپ نے؟ ان سے پوچھو یہ غریب نواز، یہ بندہ نواز، یہ بندہ پرور، یہ غوث اعظم، یہ مشکل کشا، یہ حاجت روا، یہ بگڑی پار لگانے والا، یہ مریدوں کی روحوں کی حفاظت کرنے والا، یہ سب کچھ ہے، بتاؤ اس کے چندے کے باکس پہ تالا کیوں لگا ہے؟ کہندے اندر دی گل نہ پوچھیا کرو، وابی چوری کر کے لے جاندے نے۔ ارے یہ پیر جو تمہیں عزت دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، رزق دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، یہ اپنی قبر پہ آئے ہوئے چندوں کی نگرانی نہیں کر سکتا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تمام انبیاء اپنی قوم کے پاس یہی بنیادی توحید الوہیت کی دعوت، توحید عبادت کی دعوت لے کر آئے۔ مالک کا فرمان سنیے، مالک فرماتا ہے، اللہ کے انبیاء کا نقشہ قرآن بیان کرتا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ انبیاء نے آ کر اپنی قوم کو سبق دیا ہے، میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مشکل کشا، حاجت روا، غوث، مددگار، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا اللہ کے علاوہ نہیں ہے۔ عبادت جسم کے ظاہری اور باطنی اعضاء سے کی جاتی ہے۔
جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت گھر کر جاتی ہے تو پھر وہ دنیا کے اوپر نظر دوڑاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو گنتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، اللہ کی نعمات کو اپنے اوپر دیکھتا ہے، تو پھر وہ اللہ سے سچی محبت کرتا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کی شدید ترین محبت صرف اللہ سے ہوتی ہے۔ جو اللہ پر ایمان لائے وہ شدید محبت اللہ سے کرتا ہے، جو اللہ پر ایمان لائے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید، جو مومن ہے وہ اللہ کی رحمت پہ امید رکھتا ہے، اور جو مشرک ہے، جو شرک کے پورے دھندے کو چلاتا ہے، جو قبر پرستی کے نظام کی سرپرستی کرتا ہے، جو حجویری کی قبر پہ قبے بناتا ہے، کمپلیکس بناتا ہے، رب محمد کی قسم تاریخ میں منظر پیش کرتی ہے، مشرکوں کی امید رب پر نہیں ہوتی، مان سیرے کے بابے دھنکے شاہ پر ہوتی ہے۔ وہ بابے دھنکے کے پاس جا کے ڈنڈے کھاتا ہے، اس کو زیادہ لگ جائیں تو وہ بن جاتا ہے، بی بی کو زیادہ لگ جائے تو وہ ہے۔ مشرک کی امید پیروں کے اوپر، مشرک کی امید پیر کے تھوک کے اوپر، پیر کی خاک کے اوپر، پیر کی قبر کے دھوبن کے اوپر، پیر کی قبر کی پھول کی پتیوں کے اوپر۔ مومن کی ساری امید عرش والے اللہ کے سامنے۔ مومنوں کا امام بیٹھا تھا، مسجد حرام میں تھا، بادشاہ آیا تھا وقت کا خلیفہ، کہا تھا کیوں روتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ جواب میں اہل توحید کے امام نے کہا تھا رب کے گھر میں بیٹھ کے، رب کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے سوال کروں، اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ باہر نکلا، خلیفہ بھی نکلا، کہا تو نے کہا تھا رب کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے سوال کروں، اللہ سے حیا آتی ہے، اب تو باہر آ گیا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا بھلے آدمی دنیا مانگوں یا آخرت مانگوں؟ کہا جیسے تو رب کا منگتا ہے میں بھی رب کا منگتا ہوں، میرے پاس تو دنیا کے چند پیسے ہیں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا او اللہ کے بندے تو مجھ سے کہتا ہے دنیا مجھ سے مانگ، دنیا کو دنیا والے کے گھر میں بیٹھ کر میں نے اس سے نہیں مانگا، تجھ سے کیا مانگوں؟ مومن کی امید نہ پتھروں پہ، نہ قبروں پہ، نہ قبوں پہ، نہ پیروں پہ، نہ فقیروں پہ، نہ ڈنڈوں پہ، نہ بابا جی کی گالیوں پہ، نہ بابا جی کے ٹکڑوں پہ، ان کی امید ہوتی ہے تو عرش والے اللہ کے اوپر ہوتی ہے۔ پھر وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اہل ایمان اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں، اللہ کے عذاب کا خوف محسوس کرتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کے علاوہ اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے تو اللہ کا، نہیں یقین تو چند مہینے پہلے پاکستان پنجاب کے سانگلہ ہل کے اس منظر کو دیکھو۔ سانگلہ ہل میں دربار ہے بابا واحد علی سرکار کا، اس کا درخت گرا ہوا تھا، اور پیروں کے ماننے والوں میں مشہور تھا بابا اس درخت کو نہیں ہلانے دیتا۔ اہل توحید کو چیلنج کیا، اہل توحید پہنچے، اہل حدیث پہنچے، بابے کے درخت کے چھوڑے لا دیتے ہیں۔ بابا تلے پیا ویندا رہا، انہوں نے کچھ نہ بگاڑ سکیا، اور انہوں نے کہا تھا، اہل شرک نے کہا تھا آج پیچھے ہٹ جاؤ، وہابی بابا آہد کا درخت کاٹنے آئے ہیں، بابا جانے یہ جانے۔ یہ ساڈا مبالا، میری سارے بھراواں نال التجا ہے کہ ہر میرا بھرا جڑا بھی اتنے سامنے میرے کھلوتے ہو آرام نال اس پل تے چلے جاؤ، انہاں بھائیاں نوں جگہ دئیے، اے اپنا بھائی جنابے والا درخت کٹن، بابا جی جانن، اے جانن، کوئی بندہ نعرہ بازی نہیں کرے گا، کوئی بندہ نعرہ بازی نہیں کرے گا۔ بابا جانے
اور یہ جانے میرے بڑے بھائی ڈاکٹر سید طیب الرحمن حافظہ اللہ نے اس موقع پر کہا تھا کہ جب درخت کٹ گیا، کہا قبروں کے پجاریوں، جیسے آج تم نے زندوں کو سنبھالا اور ہمیں مردوں کے لیے رہنے دیا، اگلا دسو کیڑے پنڈ کٹھے ہوئے، اگلا پوائنٹ بیان کرو، اب بتاؤ کس قبر پہ آنا ہے۔ مومن جو ایمان لے آتا ہے، لا الہ الا اللہ کے اقرار کرتا ہے، توحید اس کے دل میں رچ بس جاتی ہے، نہ وہ باپوں سے ڈرتا ہے، نہ قبروں سے ڈرتا ہے، نہ درختوں سے ڈرتا ہے، نہ مردوں سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ اس کی عقل اس کو آواز لگا لگا کر سمجھاتی ہے، یہ پیر بابے شیخ و مرشد امام و حضرت کچھ کرنے کے قابل ہوتے، کسی کا کچھ بگاڑنے کے قابل ہوتے، مرنے کے بعد لوگوں نے ان کا استنجا کروایا، اپنا استنجا تو خود ہی کر لیتے، کفن خود ہی پہن لیتے، چل کے قبر تک خود چلے جاتے، قبر میں خود اتر جاتے، اور جو استنجا کروانے میں زندوں کا محتاج ہو وہ مرنے کے بعد داتا نہیں بنا کرتا۔ ایمان والے اپنے رب کے ساتھ کیسی محبت کرتے ہیں کہ عبادت کا ہر حصہ وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ عبادت کے کروڑ حصے کیے جائیں، وہ کروڑویں حصے میں بھی غیر اللہ کو شریک نہیں کرتے۔ ان کی مالی عبادت بھی اللہ کے لیے، ان کی قولی عبادت بھی اللہ کے لیے، وہ تعریف بھی کرتے ہیں اللہ کی، ذکر بھی کرتے ہیں اللہ کا، پکارتے بھی ہیں تو اللہ کو، مشکل پڑ جائے، مصیبت آ جائے، سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر مصیبت آئی، ظالموں نے، منافقین نے آواز مشہور کی، نہ جانتے ہوئے کچھ مسلمان بھی شامل ہو گئے، ان پر تہمت لگی، سیدہ کائنات نے عرش والے رب کو پکارا، مصطفیٰ پر بدر کے میدان میں پریشانی آئی، عرش والے رب کو پکارا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید ہوئے، عرش والے رب کو پکارا۔ اور اللہ کو پکارنا یہ عبادت ہے، اللہ سے مانگنا عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابو داؤد میں موجود ہے، الدعاء هو العبادہ، پکارنا ہی عبادت ہے۔ یا علی مدد کے نعرے لگانے والوں، مردوں کو پکارنے والوں، جو یہ جہان چھوڑ کے اگلے جہاں چلے گئے، ان سے سوال کرنے والوں، کاش تم نے اللہ کے کلام کی ان آوازوں کو سنا ہوتا۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي، تمہارے رب کا پیغام ہے، قرآن کی آیات ہیں، اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو، اللہ سے سوال کرو، اللہ تمہاری پکار سننے والا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو اللہ کو نہیں پکارتا، تکبر کرتا ہے، اللہ کی پکار سے منہ موڑتا ہے، مردوں کا سوالی بنتا ہے، مردوں کے سامنے اپنی پیشانی کو خاک میں رکھتا ہے، رب محمد حالت ایمان میں نہیں ہے، اور مرنے کے بعد اس کے لیے جنت کے فیصلے نہیں ہو سکتے۔ بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، بیت اللہ کا طواف عبادت ہے۔ لال شہباز قلندر کی قبر کا طواف کرنے والوں، یہ طواف عبادت ہے جو اللہ کا حق ہے۔ طاہر القادری صاحب کو سجدے کرنے والوں، یہ عبادت ہے جو اللہ کا حق ہے۔ پیر کے سامنے اجتماعی سجدہ کرنے والوں، یہ عبادت ہے جو اللہ کا حق ہے۔ محمد کی قسم، یہ عبادت ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ دربار پہ جلوس آ رہا ہے، ہڑمل شریف
میلہ نوشو پاک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، 200-300 کا مجمع، اور پیر کو دیکھنے کے بعد پورا مجمع صف بنا کے ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ سجدے اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، روزے اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، طواف اللہ کے لیے، جسم کی عبادت، اعتکاف کرنا اللہ کے لیے، جہاد کرنا اللہ کے لیے۔ مالک کا فرمان سنیے، نبی سے اعلان کرواتے ہیں، قل اے نبی کہو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، اے نبی پیغام دو امت کو، صلاتی میری نماز، رکوع قیام اس میں داخل ہو گیا، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین، جہانوں کے رب کے لیے ہے، جہانوں کے پالنہار کے لیے ہے، لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں۔ رنگ علی شاہ کا گدی نشین اللہ کی صورت میں نہیں آیا، بابا بلے شاہ اللہ کی صورت میں نہیں آیا، بابا فرید اللہ کی صورت میں نہیں آیا، وہی جو مستوی عرشتہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ مصطفیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ اس کا رب ہے۔ مصطفیٰ جھکتے تھے اللہ کے لیے، مصطفیٰ جہاد کرتے تھے اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ قربانیاں کرتے تھے اللہ کے لیے، مصطفیٰ حج کرتے تھے اللہ کے لیے۔ مصطفیٰ کو رب نہ بناؤ، پیروں فقیروں کو رب نہ بناؤ۔ وہ مالک کون ہے، اس کی شان کیا ہے؟ لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، مجھے اسی کا حکم ہوا ہے اور سب ماننے والوں میں سے پہلا ماننے والا میں ہوں۔ مال کی عبادت بھی خاص اللہ کے لیے ہے، قربانی خاص اللہ کے لیے ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو اللہ کے لیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کرو اللہ کے لیے، نظر اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے۔ پیر شاہ جمال کے دربار پہ جا کر کہنے والو، پیر شاہ جمال ککڑ گھن تے پتر ڈے رتا لال، یہ مرغے کی نیاز تمہارے لیے، اندر قبر میں سے ایک بیٹا ہمیں عطا کر دو۔ یہ بیٹے عطا کرنے کے قابل ہوتا، اس کا اپنا بیٹا کیوں یتیم ہوتا؟ عدت گزارنے کے بعد اس کی بیوی کسی اور کی بیوی کیوں کہلاتی؟ یہ قربانی، یہ جانور کا ذبح کرنا، یہ مرغوں کا ذبح کرنا، یہ بکروں کا ذبح کرنا، وہ مندر کے لیے ہو، وہ قبر کے لیے ہو، وہ دربار کے لیے ہو، وہ کسی حضرت کے لیے ہو، کسی شیخ کے لیے ہو، یہ مالی عبادت ہے جس کا حق صرف عرش والے اللہ کا ہے۔ غیر مشروط اطاعت، یہ حق ہے خالص اللہ کا۔ غیر مشروط اطاعت کی جائے، جن چیزوں کا تعلق عادات سے ہے، جیسے سونا، کھانا، پینا، تجارت کرنا، رزق تلاش کرنا، نکاح کرنا، اگر ایک مسلمان ان میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت کرتا ہے تو یہ بھی عبادت میں شمار ہوتی ہے، کیونکہ غیر مشروط عبادت یہ خالص حق ہے اللہ کا۔ انسان اپنے مال، اپنے ایک ایک عمل کے اندر اللہ کے حکموں کو نافذ کرتا ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اتباع کرو اس چیز کی جو اللہ نے تم پہ نازل کی ہے، تمہارے رب نے تم پہ نازل کی ہے، اس کو چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے نہ چلو۔ اسی طرح ایمان باللہ کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے لازم ہے، جیسے ہم نے توحید ربوبیت کو، الوہیت کو سمجھا، اسماء و صفات کو بھی سمجھے کہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کی پیاری پیاری صفتیں ہیں، جس کا دار و مدار اللہ کے قرآن پر اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث پر ہے۔
قرآن و حدیث میں جو اللہ کے نام اور صفات آگے ہم اس کو ویسے ہی مانتے ہیں، نہ اس میں تعویل کرتے ہیں، نہ اس کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، نہ اس کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کے معانی کا انکار کرتے ہیں۔ اور ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے نام، اللہ کی صفات، ان کا معانی اہل عرب کے ہاں معروف، لیکن کیفیت کا ہمیں علم نہیں۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ ہے، ہمیں معلوم ہے، ہم ایمان لاتے ہیں، ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے، کیفیت کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور اس پہ سوال نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ کی جتنی صفات ہے، ہاتھ کا ذکر آیا، انگلیوں کا ذکر آیا، آسمان دنیا پہ نزول کا ذکر آیا، پنڈلی کا ذکر آیا، جتنی اللہ کی صفات جیسے قرآن و حدیث میں آ گئی، اس کے معنی کو جانتے ہیں، اس کی کیفیت کو نہیں جانتے، اور اللہ کی صفات کو کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتے۔ اللہ کی صفات کامل ہے، کسی بھی پہلو کے اندر اس میں کوئی نقص نہیں ہے، جس طرح اللہ کامل ہے، اللہ کی صفات بھی کامل ہے۔ اللہ السمیع ہے، العلیم ہے، القادر ہے، وہ خوش ہوتا ہے، محبت کرتا ہے، غضبناک ہوتا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر ہے، ہر جگہ پہ نہیں ہے۔ جدھر دیکھو تو ہی تو، ادھر بھی تو، ادھر بھی تو، مسجد میں تو، مندر میں تو، یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے رحمان نے کلام کیا، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور مالک کا فرمان سنیے، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد، اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ کرے اس کو جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ قرآن حکیم کی آیت آ گئی، ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم اس صفت کا انکار نہیں کرتے، اللہ کے عرش پہ ہونے کا انکار نہیں کرتے، اللہ کی پنڈلی اور ہاتھ کا انکار نہیں کرتے جیسے اہل شرک انکار کرتے ہیں۔ ایک ذاکر کہتا ہے کہ حضرت علی نے اعلان کیا، پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو، پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو۔ پوچھنے والا کھڑا ہوا، اس نے کہا قرآن پاک میں ہے، ابلیس تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ تو اس ہاتھوں سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا تو جسم نہیں ہے، اللہ کے تو ہاتھ نہیں ہے، اللہ کے بارے میں یہ کہنا اس کا معنی کیا ہے؟ تو سیدنا علی نے کہا کہ میں اپنے دو ہاتھوں کی طرف، حضرت علی نے اشارہ کر کے کہا کہ یہ دو ہاتھ نعوذ باللہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں۔ انا الذی، میں وہ ہوں جن دو ہاتھوں سے آدم کا خمیر گوندا گیا۔ سارے صحابہ بلکہ انبیاء مٹی سے بنے، وہ مٹی کے بیٹے ہیں اور میں مٹی کا باپ ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی صفات کا انکار یہ اہل شرک کا طریقہ ہے، یہ اہل کفر کا طریقہ ہے، اہل بدعت کا طریقہ ہے، اہل سنت کا یہ طریقہ نہیں۔ دوسرا ذاکر کہتا ہے کہ اللہ نے محمد کریم کو اپنا محبوب بنایا، پھر جبرائیل کو بھیجا، جاؤ اب محمد سے کہو عرش پہ آ جائے، تیرے بغیر گزارا نہیں ہوتا، جدائییں بہت زیادہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد، تیرے بغیر اب جدائی برداشت نہیں ہوتی، جلدی جلدی عرش پہ آ جا۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا عرش پہ لانے کے لیے مصطفیٰ کو۔ پھر اللہ نے سوچا اب مصطفیٰ عرش پہ آئیں گے، میرا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے، میری تو کوئی زبان نہیں ہے، میرا تو کوئی جسم نہیں ہے، میں مصطفیٰ سے ملاقات کیسے کروں گا، مصطفیٰ سے کلام کیسے کروں گا؟ اللہ نے یہ سوچنے کے بعد فوراً مولا علی سے کہا، علی تو فوراً تو بھی اوپر آ جا، تو بھی عرش پہ آ جا، اور عرش پہ آنے کے بعد پھر تو میرا چہرہ بن کے، تو میری زبان بن کے، تو میرا کلام بن کے مصطفیٰ سے کلام کرنا۔ محمد کو اپنا محبوب کہا اور حسین نے اللہ کو اپنا محبوب کہا۔ جانتے کہ جس سے محبت کی جائے اس کے لیے ہر شے قربان کی جاتی ہے۔ بات ذہن میں رہے، علی نے ایک دن لعاب محمد چوسا، حسین نے 2 سال لعاب محمد چوسا۔ میں آپ کو نقوی صاحب لعاب محمد کی تاثیر بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے محمد کو محبوب کہا، حسین نے اللہ کو محبوب کہا۔ محبوب کہہ کر عاشق نے اپنے محبوب کو زمین پر بھیج دیا، کئی سال وہ زمین پر گزارتا رہا۔ اچانک ایک رات ایسی آئی کہ بے دل نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنے محبوب محمد کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فوراً جبرائیل کو پیغام رسا بنا کر محمد کے پاس بھیجا، محمد تیرے بغیر گزارا مشکل ہے، تیرے بغیر مجھ اللہ کا گزارا ناممکن ہے۔ میں اللہ چاہ رہا ہوں کہ چونکہ میں نے تجھے اپنا محبوب کہا ہے، ذرا دیدار کرانے کے لیے ایک رات
फर्श को छोड़कर अर्श पर तो आ जा। एक रात आप क्या सुन रहे हैं और मैं क्या पढ़ रहा हूं, 1 साल फर्श को छोड़कर अर्श पर आकर अपना दीदार तो करा दे। मैं हूं आशिक, तू है महबूब। महबूब पर वाजिब है कि जो मोहब्बत करता है वो जब बुलाए, जहां बुलाए, जैसे बुलाए जाना पड़ता है। तू है मेरा महबूब, लिहाजा मैं अल्लाह चाहता हूं, मेरा दिल बेउदास है, मेरा दिल उदास है, आजा एक रात को आजा, एक रात को आजा, एक रात को आजा। शाहिद भाई से लेके आखिरी बंदे तक तवज्जो करना, एक रात अपना दीदार कराने आजा। अब लुआब मोहम्मद का असर देखिए कि मोहम्मद चला अल्लाह के पास, अल्लाह ने फैसला किया, ना मैं दिल रखता हूं, ना चेहरा रखता हूं, ना जबान रखता हूं। फौरन अली को उज़नुल्लाह कहा, वजहुल्लाह कहा, लिसानुल्लाह कहा और कहा या अली जल्दी से अर्श पर मेरी जबान बनकर जरा मेरे महबूब से कलाम तो कर, मेरी जबान बनकर जरा मेरे महबूब से कलाम कर। जुमला मैं कहने जा रहा हूं, देखता हूं मुमताजाबाद की बारगाह से करबला हुसैन की नगरी की चौखट का बोसा लेने के लिए कौन तैयार है। अली को लिसानुल्लाह बनाकर पर्दे में बुलाकर महबूब से गुफ्तगू करके महबूब को भेज दिया। हुसैन ने कानून देख लिया कि जो भी महबूब हो उसे आशिक जब बुलाए, जहां बुलाए। जागिए जागिए जागिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसीलिए रावलपिंडी से किताब छपी थी, उसमें लिखा था जब मुस्तफ़ा अर्श पे पहुंचे पर्दा पड़ा हुआ था, पर्दा हटा के देखा पीछे मौला अली बैठे हुए थे। सुनने वाले नारा हैदरी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अल्लाह की सिफात का इनकार करने वाले, ये अल्लाह के बंदों को, अल्लाह की मखलूक को अल्लाह का शरीक बनाने वाले ईमान बिल्लाह के दावे में झूठ बोलते हैं, ये ईमान के दावे में सच्चे नहीं हैं। सही मुस्लिम में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे नजूल फरमाता है, मखलूक अल्लाह ताला की इन सिफात की कैफियत नहीं जान सकती और ना ही इसकी तशबीह दी जा सकती है, क्योंकि लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह की कोई मिसाल नहीं है। वो अहले बिदअत हैं जो इन अल्लाह की सिफात का इनकार करते हैं। सैयद मौदूदी अपनी किताब, अपनी तफसीर तफहीमुल कुरान में अल्लाह के अर्श पर मुस्तवी होने के तमाम दलाइल नकल करते हैं और नकल करने के बाद फैसला देते हैं कि ये दलाइल तो हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह अर्श पे है, इसका ये मतलब नहीं है अल्लाह अर्श पे। ये अल्लाह की सिफ्त का इनकार है, अल्लाह अपने अर्श पे है, कैफियत हम नहीं जानते। इमाम मालिक फरमाते थे अल्लाह का अर्श पे होना मालूम है, कैफियत मजहूल है, इसके बारे में सवाल करना बिदअत है। जिस तरह आ जाए कुरान और हदीस में उसको वैसे ही तस्लीम कर लीजिए, उसको वैसे ही मान लीजिए, ये सच्चे मोमिन होने की निशानी है। इसी तरह ईमान बिल्लाह के लिए शर्त है कि गैरुल्लाह की बंदगी का इनकार किया जाए, अल्लाह की बंदगी की जाए, अल्लाह की इबादत की जाए, लेकिन अल्लाह की इबादत में जिनको शरीक ठहराया जा रहा है उसका इनकार किया जाए। वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मति रसूला, हमने हर उम्मत में रसूलों को भेजा, हर उम्मत में पैगाम लेकर अंबिया गए, रसूल गए, क्या पैगाम लेकर, अन इबुदुल्लाह, इबादत सिर्फ अल्लाह की करो, वज्तनिबुत तागूत। दूसरा हुक्म यह था अल्लाह के अलावा जिन तागूतों को पूजा जा रहा है उसका इनकार करो। क्या मायना, कैसे समझे? अल्लाह दाता है, ऐलान करो, इनकार करो अली हजवेरी दाता नहीं है। अल्लाह मुश्किल कुशा है, ऐलान करो, इनकार करो अली मुश्किल कुशा नहीं है। अल्लाह गौसे आदम सबसे बड़ा मददगार है, इनकार करो जिलानी गौसे आदम नहीं है। अल्लाह दस्तगीर है, अल्लाह बिगड़ी पार लगाने वाला है, ऐलान करो जिलानी के पास ये सिफात नहीं है। ईमान लाओ अल्लाह की तौहीद पे, इबादत करो अल्लाह की, और जो अल्लाह के अलावा पूजे जा रहे हैं बैतुल्लाह का तवाफ करो, बैतुल्लाह का तवाफ करो, लाल शहबाज के तवाफ का इनकार करो, अल्लाह के लिए सजदे करो, ताहिरुल कादरी के सजदों का इनकार करो, अल्लाह के लिए कुर्बानी करो, मुल्तान वाले शम्स तबरेज की कुर्बानियों का इनकार करो। अल्लाह पर ईमान लाने से मुराद, अल्लाह की तौहीद को मानने से मुराद ये है अल्लाह के अलावा जिन जिन की पूजा हो रही है, इबादत हो रही है, उसका इनकार किया जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह यही तालीम देता है, ला इलाहा, कोई इलाह बरहक नहीं है, कोई इलाह नहीं है, कोई पूजे जाने के काबिल नहीं है इल्लल्लाह, सिवाय अर्श वाले अल्लाह के। आज जब मुआशरे पे नजर दौड़ाते हैं तो हमें कलमा पढ़ने वाले
توحید کا آوازہ لگانے والے شرکی دلدل کے اندر گرتے ہوئے نظر آتے ہیں، غیر اللہ کی قولی عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، قوال اپنی قوالیوں میں اس شرک کو عام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اولیاء کی محبت کو، حسنین کریمین کی محبت کو، اہل بیت کی محبت کو آڑ بنا کر قاری سعید چشتی قوال کہتا ہے مشکل پڑے تو یاد کرو دستگیر کو، مشکل پڑے تو یاد کرو۔ ابھی قرآن حکیم کی آیت آپ نے کیا سنی تھی؟ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی، رب نے کہا مجھے پکارو۔ قوال کہہ رہا ہے مشکل پڑے تو یاد کرو دستگیر کو، یعنی بغداد والے حضرت پیران پیر کو، یا غوث پاک عالی تیرے درد میں سوالی، کچھ کریو مہربانی جاوانا جھولی خالی۔ اے پیر جیلانی میں تیرے در کا سوالی ہوں، کچھ مہربانی کر میری جھولی خالی نہ جائے۔ ارے یہ مرنے کے بعد کچھ مہربانی کرنے کے قابل ہوتا، استنجا خود کرتا، کفن خود پہنتا، کپڑے خود اتارتا، قبرستان چل کے خود جاتا، بیوی کو روتی کو چپ کرواتا، بچوں کو چپ کرواتا۔ جب یہ اپنی بیوی کو چپ نہ کروا سکا، بچوں کو چپ نہ کروا سکا، اپنے سطر کو چھپا نہ سکا، لوگوں نے ننگا کر دیا، کپڑے پھاڑ دیے، کپڑے اتار دیے، ہاتھوں پہ دستانے چڑھا کے اس کے استنجے کرائے۔ یہ اس وقت ان کا ہاتھ نہ روک سکا، تیرا ہاتھ کہاں سے بھرے گا؟ خالی ہاتھوں کو بھرنے والا اپنے عرش پہ ہے۔ اس کے در کو چھوڑ کر اہل شرکی ان قوالیوں کو سن کر ان قبروں پہ نہ گریے۔ کہتے ہیں چوکھٹتے تیری آواں سب حال دل دا سناواں، چوکھٹتے تیری آواں سب حال دل دا سناواں، منہ منگیاں کل مرادہ پاواں، تیرے در تو ہر شے نو پاواں۔ مشکل پڑے تو یاد کرو دستگیر کو، یعنی بغداد والے حضرت پیران پیر کو۔ حضرت پیران پیر کو، یا غوث پاک عالی، یا غوث پاک عالی، یا غوث پاک عالی، تیرے درد میں سوالی، یا غوث پاک عالی، تیرے درد میں سوالی، یا غوث پاک عالی، تیرے درد میں سوالی، یا غوث پاک عالی، تیرے درد میں سوالی۔ تسی کریو مہربانی، تسی کریو مہربانی، تسی کریو مہربانی، تسی کریو مہربانی، جاوانا جھولی خالی، یا غوث پاک عالی، تیرے درد میں سوالی، تسی کریو مہربانی، تسی کریو مہربانی، جاوانا جھولی خالی، یا غوث پاک عالی، تیرے درد میں سوالی۔ تجھ کریو مہربانی، جاوانا جھولی خالی، یا غوث پاک عالی، تیرے درد میں سوالی۔ چوکھٹ تے تیری آواں سب حال دل سناواں، چوکھٹ تے تیری آواں سب حال دل سناواں، منہ منگیاں کل مرادہ میرا دے در تو پاواں، شاہ جلال دے در تے، شاہ جلال دے در تے، کردار قوالی، یا غوث پاک عالی، تیرے درد میں سوالی۔ میں اپنے حال دل سناؤں، بتاؤ اللہ کے واسطے کا تمہارے سامنے رکھ کے سوال کرتا ہوں، یونس علیہ السلام نے حال دل کس کو سنایا تھا؟ سیدہ عائشہ نے حال دل کس کو سنایا تھا؟ مصطفیٰ نے حال دل کس کو سنایا تھا؟ علی نے حال دل خیبر کی جنگ میں کس کو سنایا تھا؟ کس کے سامنے روتے رہے تھے؟ کس کے سامنے سوالی بنتے رہے تھے؟ اللہ کے پیاروں کو اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہرانے والوں، اس کلمے کا اعتبار نہیں ہے اگر شرک اکبر سے باز نہ آئے۔ قرآن حکیم ہمیں درس دیتا ہے والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کی قوالیاں گاتے ہو، جن کی قبروں پہ گرتے ہو، جن کی دہلیزوں پہ سجدے کرتے ہو، جن کے ملنگوں کو سب کچھ سمجھتے ہو، مالک فرماتا ہے نہ یہ اپنے نفع کے مالک ہیں، نہ اپنے نقصان کے مالک ہیں، نہ تمہاری ہی کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ کفار مکہ کی کشتی اگر بھنور میں پھنس جاتی
کفار مکہ آواز لگاتے، قرآن حکیم بیان کرتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ، جب ان کی کشتی پھنستی وہ پکار لگاتے، آواز لگاتے خالص اللہ کے لیے، مخلصین لہ الدین فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، ان کی کشتی پھنستی وہ اللہ کو پکارتے، کشتی پار لگ جاتی إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر وہ شرک کرتے۔ افسوس کلمہ پڑھنے والے آج شرک کے اندر ان سے آگے بڑھ گئے۔ قوالی گاتا ہے، کہتا ہے 2-4 سال کی بات نہیں، 2-4 سال کی بات نہیں، پورے 12 سال کی ڈوبی ہوئی ناؤ کو پار لگانے والے پیرانے پیر ہیں، دستگیر ہیں، بغداد والے آقا سب کے پیر ہیں۔ لٹانے والے، سب کے دکھ درد میں ہر وقت کام آنے والے، 1-2 سال نہیں پورے 12 سال کے بعد ناؤ ڈوبی ہوئی بڑھیا کی ترانے والے، پیروں کے پیر ہیں، پیرانے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عقل مندو ذرا عقل کو استعمال کرو، یہ 12 سال ڈوبے رہے، پانی میں ڈوبے رہے، اور پھر بابا جی نے 12 سال کے بعد انہیں زندہ نکال لیا۔ مچھلی کی اولاد تھے یا مینڈک کی اولاد تھے یا کچھوے کی اولاد تھے؟ آدم کا بیٹا تو 12 منٹ نہیں گزار سکتا۔ تم کفار مکہ کے شرک سے بھی آگے بڑھ گئے کہ ڈوب جائے کشتی، پھر بھی اللہ کا نام نہیں لیتے، پھر بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہمارے پیر و بابے نے نکال دیا۔ اللہ کی قسم اگر اس حالت میں تم نے کلمہ پڑھ بھی لیا، یہ کلمہ تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ کچھ بدنصیب اپنی مصیبتیں دور کروانے کے لیے درباروں پہ آتے ہیں، جیسے نماز میں قیام کیا جاتا ہے قبر کے لیے کرتے ہیں، جیسے اللہ کے لیے رکوع و سجدے ہوتے ہیں یہ قبروں پہ کرتے ہیں۔ ترمذی میں ہے، سیدنا ابو واقد لیثی فرماتے ہیں جنگ حنین کا موقع تھا، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، نیا بھی اسلام کا زمانہ ہم نے پایا تھا، کفر کا زمانہ بڑا قریب تھا، اور گزرتے ہوئے ایک ذات انوات ایک درخت سے گزرے جہاں مشرکین اپنے اسلحے کو لٹکا کے برکت اور تبرک لیا کرتے تھے۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایک اسی طرح کا درخت بنا دیجئے، ہم بھی وہاں پر آ کر تبرک لیں، ہم بھی وہاں پہ آ کے برکت لیں، ہم بھی آ کر وہاں پر درخت پہ اپنے اسلحے کو لٹکائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، تم نے تو وہی بات کی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کی تھی کہ ہمارے بھی الہ بنا دو، ہمارے لیے بھی معبود بنا دو، جیسے اس قوم کا معبود ہے یہ پوچھ رہے ہیں، ہم بھی پوچھیں، یہ اگلی امتوں کے طریقے ہیں، تم ان کے نقش قدم پہ چلو گے۔ اور آج کلمہ پڑھنے والوں کی کتنی اکثریت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت ہے، وہ درختوں پہ آ کے درختوں پہ آ کے کپڑے لٹکاتے ہیں، دھاگے لٹکاتے ہیں اور تالے مارتے ہیں، زنجیریں لٹکاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ باہو کی قبر پہ آ کے اگر بیری کے نیچے ہم نے چادر بچھا دی، بیر گر گیا تو بیٹا ہوگا، پتا گر گیا تو بیٹی ہوگی۔ میں 2 آپشن اور بھی دیتا ہوں، لوگوں چادر بچھاتے ہوئے ذرا درخت کو اچھی طرح دیکھ لیا کرو، کوئی تنکا بھی گر سکتا ہے، کوئی ٹہنا بھی ٹوٹ سکتا ہے،
ٹہنا گرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تنکا گرے گا تو تیسری نسل ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے اس دور کا مشرک درختوں کی پوجا کرتا تھا، آج بھی بابا جی کے درختوں کی پوجا ہو رہی، آج بھی بابا جی کے درختوں سے امیدیں اور برکتیں حاصل کرنے کا اعلان ہو رہا، اور غیر اللہ کے نام کی سبیلیں لگ رہی۔ اور قرآن ہمیں تعلیم کیا دیتا ہے؟ انما حرم اللہ نیازر حسین، اس کے کشکول میں آٹا ڈالنے والوں، یہ غیر اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، اور اگر تم نے غیر اللہ کے نام پہ قربانی کر دی، غیر اللہ کے نام پہ نذر و نیاز دے دی، تو پھر یاد رکھو زندگی بھر کی عبادتیں برباد ہو سکتی ہیں۔ وہ اللہ مالک ہے، وہ قانون بناتا ہے انسانوں کے لیے، وہ قانون ساز ہے، اس کے قانون کو دنیا میں نافذ کرنا یہ اہل ایمان پر لازم ہے، اس کے قانون پہ راضی ہونا یہ اہل ایمان پہ لازم ہے۔ اور اگر کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے کے باوجود کچھ قومی اسمبلی کو یہ اتھارٹی دے دے، پارلیمنٹ کو یہ اتھارٹی دے دے، کسی جرگے کو یہ اتھارٹی دے دے، کسی پنچایت کو یہ مقام دے دے کہ 2/3 اکثریت سے جو چاہے فیصلہ کر لے پارلیمنٹ ہمیں منظور ہے، 2/3 اکثریت سے جو مرضی فیصلہ کر لے قومی اسمبلی ہمیں منظور ہے، قومی اسمبلی کو اختیار ہے وہ 2/3 اکثریت سے بھلے زنا کو جائز قرار دے دے، بھلے ہم جنس پرستی کو جائز قرار دے دے، بھلے سود کو حلال قرار پا دے، اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھا کہ کوئی اللہ کے قانون کے مقابلے پہ قانون بنانے میں آزاد ہے، تو پھر یاد رکھنا یہ عقیدہ بھی اس کے ایمان کو باطل قرار دیتا ہے، یہ عقیدہ بھی اس کے ایمان کو توڑ دیتا ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، کیا ان لوگوں نے اللہ کے ایسے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا ایسا طریقہ بنا دیا ہے جو اللہ کی طرف سے اتارا ہوا نہیں ہے؟ قومی اسمبلی کو یہ اختیار دینا، یہ جو چاہے کرے، جو چاہے قانون سازی کرے، 2/3 اکثریت ان کے فیصلوں کے لیے ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے، مومن اس پہ راضی نہیں ہوتا۔ یہ تو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ قرآن حکیم ہمیں بیان کرتا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے۔ جو ان کے پیر و بابے فیصلہ کر دیں، جس چیز کو اللہ کی حلال کردہ کو حرام کر دیں، سود کو اللہ نے حرام کیا، سود کو اللہ نے حرام کیا، اور ان کی قومی اسمبلی اس کو حلال کر دے تو حلال مان لے۔ اگر کوئی اللہ کے قانون کے مقابلے پہ قانون سازی کرے، وہ جرگہ ہو، وہ پنچایت ہو، وہ پارلیمنٹ ہو، وہ لوگوں کا ادارہ ہو، جو اللہ کے قانون کے مقابلے پہ قانون بناتا ہے، وہ ادارہ اہل ایمان کا ادارہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کا فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں لا الہ الا اللہ کا فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاک اللہ خیر۔